MQM پاکستان نے یوم فلسطین ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اور MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے شہباز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین کو اس ریلی میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اچھی بات ہے کیونکہ ظلم کے خلاف احتجاج ضرور کرنا چاہیے جتنی بھی اوقات یا بساط ہو، لیکن کیا یوم فلسطین ریلی سے اسرائیل کے جو گولہ بارود ہے اس میں کیڑے پڑ جائیں گے؟ کیا ان کے ٹینکوں میں زنگ لگ جائے گا؟ کیا یہاں پہ جو دعائیں یا بد دعائیں کی جائیں گی تو اسرائیل جل کے ختم ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا جو ظلم و ستم ہے وہ جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ جاری رہے گا کیونکہ اس کے حملوں میں تیزی ہوتی جا رہی ہے، شدت آتی جا رہی ہے۔ اب اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں جس حد تک بھی احتجاج کر سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں، ان کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ برائی کے خلاف جس حد تک بھی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھانی چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس یوم فلسطین ریلی میں جو پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہاں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، پرامن یہ ریلی ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے اور راستے بند کر کے جو پاکستانی عوام ہے ان کی مصیبت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، غلط کام کے خلاف، برائی کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف۔ اور اس حوالے سے جو ہے جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی مسلمان ہیں، اس کے علاوہ دنیا بھر میں 56 ملک ہیں، ان کے تمام مسلمان جو ہیں وہ صرف دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور بد دعائیں کر رہے ہیں اسرائیل کے حق میں، لیکن جو مر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں فلسطینی۔ ان کی جو مالی یا جو اسلحے کی جو مدد ہے تو وہ کوئی بھی مسلمان ملک نہیں کر رہا۔ ہاں، ترکی وغیرہ نے، سعودی عرب نے جو غذا اور دوائی کی جو مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس مدد کو بھی اسرائیل نے بارڈر پہ روک لیا ہے جو مصر کی اور لیبنان کی بارڈر ہے۔ تو جو پاکستانی جو ہیں وہ بد دعاؤں کے کنٹینر بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، لیکن فلسطینی جو ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں اور شاید یہ کنٹینر بد دعاؤں کے جب ختم ہوں گے جب آخری فلسطینی بھی نہیں بچے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جو ایک عام پاکستانی ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہ دعا یا بد دعا ہی کر سکتا ہے۔ یہ کام ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایز اے کنٹری کمزور ہے کیونکہ IMF سے مدد لیتا ہے، اتنا کماتا نہیں ہے، اتنا طاقتور نہیں ہے، اور جو باقی جو عرب کنٹریز ہیں تو وہ کنٹریز بھی آپس میں جو ہیں وہ ان میں اتحاد نہیں ہے، وہ بٹے ہوئے ہیں، ان کے مختلف رائے ہیں۔ جو عرب ممالک ہیں وہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جو حماس کو سپورٹ حاصل ہے وہ ایران کی حاصل ہے اور شام کی حاصل ہے، لیکن وہ بھی پس پردہ یا زبانی سپورٹ ہے، وہ بھی عملی سپورٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ بھی کمزور ملک ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور اسرائیل ان کو 1948، 1967 اور 1973 کی جنگوں میں تنہا ہرا چکا ہے، یعنی عرب اتنے بٹے ہوئے ہیں۔ اور جو اسرائیل کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معیشت اسٹرانگ کرنے میں، کمانے میں، طاقتور ہونے میں، ریسرچ میں، سائنس میں ان کے پاس اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، جبکہ جو مسلمان ملک ہیں 56 ہیں، ان میں سے کچھ امیر ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ سارا پیسہ جو ہے وہ عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں اچھی تعلیم گاہیں نہیں ہیں، تربیت نہیں ہوتی، سائنس ٹیکنالوجی پہ پیسہ نہیں لگایا جاتا، ہر چیز میں جو ہیں وہ محتاج ہیں گوروں کے جو کہ انوینشن کرتے ہیں، کریشن کرتے ہیں۔ تو جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یا دنیا میں کوئی بھی مذہب کا کمزور انسان ہو جو مظلوم ہو، جس پہ ظلم ہو رہا ہو، تو وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ اسٹرانگ کرے۔ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے دنیا سلام کرتی ہے، اپنی تربیت پہ فوکس کرے، تعلیم پہ، سائنسی میدان میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں، کیونکہ آج کل جو جنگیں ہیں وہ گھوڑوں پہ تلواروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے دنیا کو فتح کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو رائے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کون سی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے حملہ کیا، اس حوالے سے بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ فلسطینی ویسے ہی مر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین پہ جو کہ ظلم ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔
کہ ان کو پہلے بھی مارا جا رہا تھا۔ پچھلے 15 سال میں تقریباً 7,000 معصوم بے گناہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے مارا ہے، لیکن اس حملے کے بعد تو انہوں نے ایک قیامت مچا دی ہے، اتنی گولہ باری کی ہے۔ جو غزہ کی پٹی ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ تقریباً 23 لاکھ جو ہیں وہ فلسطینی رہتے ہیں، اور اتنے گولہ بارود کیا ہے، فاسفورس بم گرائے ہیں جو انسانی جسم کو جلا دیتا ہے۔ تو 23 لاکھ فلسطینیوں میں سے 10 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، عمارتیں اور گھر بمباری سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اور جو مصر ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو جگہ نہیں دیں گے، تو ان کی عملی طور پہ کوئی بھی مدد نہیں کر رہا۔ جو حماس نے حملہ کیا تھا ایک بار، اس میں اسرائیلیوں کو مارا، جن میں سے کچھ بے گناہ اسرائیلی بھی مارے گئے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں، صہیونی جو ہیں، وہ کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ان لوگ قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ پہل نہیں ہے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا ہے حماس نے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، اور اسرائیلی جو ہیں وہ بہت سالوں سے فلسطینیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ ریٹیلیشن ہے، یہ ری ایکشن ہے، تو وہ دے رہے ہیں، اور جو عالمی قوانین ہیں دنیا کے، اس کے مطابق اس طرح کا حملہ کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ لیکن کیا حماس نے یہ سوچا تھا کہ اس حملے کے بعد جو ہے وہ فلسطینیوں، کتنے بے گناہ فلسطینیوں کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا؟ اور کمزور ہیں فلسطینی، حماس کمزور ہے، چند ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے حماس، لیکن جو حماس کے حملے کو جو بھگتنا پڑا ہے وہ لاکھوں فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے، گھر بار تباہ ہوئے ہیں۔ تو تمام فلسطینیوں کی رضامندی شامل نہیں تھی اس حملے میں۔ حماس جو ہے وہ چند ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے، اور جو فلسطین میں حکومت ہے تو انہوں نے بھی حماس کی اس حملے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عرب ملکوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اس کو ایک طرح سے غلط سمجھتے ہیں، بہت سارے فلسطینی بھی غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اور اسرائیل جو اب جواب دے رہا ہے تو اس میں بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، جو انسانیت سوچ سلوک کر رہا ہے۔ تو تمام فلسطینیوں کی رضامندی نہیں تھی اس حملے میں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ حملہ صحیح ہے، کیونکہ ویسے ہی ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے، دوسری رائے، کہ پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور کریں معاشی طور پہ، تعلیم میں، تربیت میں، مینرز میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہتھیاروں میں، تاکہ یہ برابری کی بنیاد پہ اسرائیل سے اور امریکہ سے لڑ سکے۔ تو فیصلہ آپ نے خود نے کرنا ہے کہ کون سی رائے ہے صحیح ہے۔ جو تمام اینگل ہیں سبھی مضبوط ہیں، تو مختلف رائے اس حوالے سے سامنے آئے گی۔ آپ کی جو بھی رائے ہے، آپ اس حوالے سے اپنے کامنٹس کا اظہار کر سکتے ہیں۔